الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز کا لغوی معنی، مفہوم اور شرعی اصطلاح کے اندر اس کی تعریف کیا ہے؟ نماز ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، فارسی سے ہماری اردو زبان میں آیا ہے نماز، لیکن اس کا جو اصل لفظ ہے وہ ہے الصلاۃ۔ نماز ہم عربی میں ادا کرتے ہیں، ہمارا دین عربی زبان میں ہے، تو ہمیں عربی زبان میں اصطلاحات سیکھنی چاہیے۔ تو نماز کو صلاۃ کہتے ہیں عربی کے اندر۔ تو صلاۃ اس کا اصطلاحی مفہوم اور اس کا شرعی مفہوم یا اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ لغت کے اندر صلاۃ کے معنی ہے الدعا۔ صلاۃ کہتے ہیں دعا کو، اور یہاں دعا کے دو مفہوم ہیں، ایک ہے عام دعا یا عام لوگوں کے لیے دعا، جیسے قرآن پاک کے اندر ایک مقام پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمان جب اپنی زکوٰۃ لے کے آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان سے جو ہے زکوٰۃ وصول کیا کریں اور ان کے لیے دعا کیا کریں۔ تو وہاں لفظ استعمال ہوا صلاۃ کا، وصلی، کہ ان کے لیے دعا کریں۔ تو یہ لفظ کا مطلب کیا ہے کہ دعا۔ دوسرا صلاۃ ہم کہتے ہیں صلاۃ علی النبی، یعنی درود شریف۔ درود شریف بھی ایک دعا ہے، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کہ اے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں نازل فرما۔ تو جو درود شریف ہے یہ بھی الصلاۃ ہے، یہ بھی دعا ہے۔ تو صلاۃ کا معنی ہے دعا، اور اس کا معنی ہے ایک عام دعا جو لوگوں کو دی جائے، اور ایک خاص دعا یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا، جسے ہم درود شریف کہتے ہیں۔ تو یہ صلاۃ ہے۔ باقی شریعت کی اصطلاح کے اندر نماز کسے کہتے ہیں، یعنی نماز کی شرعی تعریف کیا ہے؟ تو نماز کی شرعی تعریف، اس کو سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ اس تعریف کو انشاءاللہ سمجھیں گے تو ہمیں ایمان کے حوالے سے بہت عظیم باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ ذرا دھیان سے سنیں کہ نماز کی شرعی تعریف کیا ہے۔ نماز کی شرعی تعریف یہ ہے کہ وہ مخصوص طریقہ عبادت جس میں مسلمان اپنے رب کی توحید اور معبود ہونے کا اعتراف اور اقرار کرتے ہوئے رب کی عظمت و کبریائی کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے جھک جاتا ہے۔ یہ ایک تعریف ہے، ان الفاظ کو ذرا دھیان سے سنیں اور اس کو آپ نے نوٹ بھی کرنا ہے۔ میں دوبارہ سے دہراتا ہوں، وہ مخصوص طریقہ عبادت جس میں مسلمان اپنے رب کی توحید اور معبود ہونے کا اعتراف اور اقرار کرتے ہوئے اپنے رب کی عظمت اور کبریائی کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے جھک جاتا ہے۔ یہ ہے نماز کی شرعی تعریف۔ اب اس شرعی تعریف کے اندر چار اہم باتیں ہیں سمجھنے کے لیے۔ پہلی بات ہے کہ رب کی توحید اور معبود ہونے کا اقرار اور اعتراف کرنا۔ کہ میں نے کہا کہ شرعی تعریف یہ کہ وہ مخصوص طریقہ عبادت جس میں مسلمان اپنے رب کی توحید اور معبود ہونے کا اعتراف اور اقرار کرتے ہوئے رب کی عظمت اور کبریائی کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے جھک جاتا ہے۔ تو پہلا جو نقطہ سمجھنا ہے یہاں کہ رب کی توحید اور معبود ہونے کا اقرار اور اعتراف کرنا، یعنی بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، وہی معبود حقیقی ہے۔ اللہ کو اپنا رب سمجھنا اور عبادت کے لائق سمجھنا کہ وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ جو کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوتے ہیں نا، اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کا جو پہلا نقطہ ہے نماز کی تعریف کا وہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار اور اعتراف، یعنی اس کا پریکٹیکل۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ تھیوری ہے، یہ زبانی اعتراف و اقرار ہے، اس کا پریکٹیکل نماز ہے۔ تو نماز کے اندر انسان اپنی رب کی توحید اور معبود ہونے کا اقرار کرتا ہے اور اعتراف کرتا ہے۔ پھر مخصوص طریقہ عبادت۔ مخصوص طریقہ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، جو حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی ایک مخصوص طریقہ ہے، خاص طریقے سے عبادت کرنی ہے، اور وہ اس خاص طریقے کے اندر کسی بھی انسان کی اپنی مرضی نہیں چل سکتی کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے، ہمارے فلاں یوں سکھاتے ہیں، ہم تو بچپن سے ایسے ہی پڑھتے ہوئے آئے ہیں، نہیں۔ یہ نماز وہ مخصوص طریقہ ہے عبادت کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، کس طریقے سے؟ اپنے نبی کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ سکھایا ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کے میرے حبیب کو نماز کا طریقہ سکھاؤ۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کا طریقہ نازل ہوا۔ تو اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا، جبریل نے آ کے سرتاج رسول پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور آپ نے ہمیں سکھایا، صحابہ کے سامنے نماز ادا فرمائی اور فرمایا کہ میرے صحابہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ آپ نے صحابہ کرام کو باقاعدہ نماز ادا کرتے ہوئے دکھائی، ان کو سکھلائی، احکامات بتائے، سکھائے سارے مسائل۔ ان احکامات کو، ان مسائل کو، ان طریقہ عبادت کو صحابہ کرام نے روایات کے اندر محفوظ کر دیا، جو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ کہ وہ مخصوص طریقہ عبادت جو اللہ کے نبی کا سکھایا ہوا ہے، اور یہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کی گواہی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ اپنی طرف سے نہیں بتاتے ہمیں۔ تو یہ نماز اس بات کا پریکٹیکل ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی، اللہ کو اپنا معبود برحق مانا، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور عبادت کس طرح کرنی ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس کے اوپر عمل کیوں ہوگا؟ کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے اللہ کی طرف سے ہمیں دین بتایا۔ تو یہ نماز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی پریکٹیکل جو ہے نا، یہ ایک طریقہ ہے، اس کی پریکٹس ہے، یہ اس کا پریکٹیکل ہے یہ۔ تو مخصوص طریقہ عبادت جس میں مسلمان اپنے رب کی توحید اور معبود ہونے کا اعتراف اور اقرار کرتے ہوئے رب کی عظمت اور کبریائی کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے جھک جاتا ہے۔ تو تیسرا نقطہ یہ کہ رب کی عظمت اور کبریائی کو تسلیم کر لینا، رب کی عظمت اور کبریائی کو تسلیم کرنا۔ تو نماز میں اپنے رب کی عظمت اور اس کی کبریائی کو کیسے تسلیم کرتے ہیں؟ ذرا دھیان دیں، اللہ اکبر اذان کے اندر 6 مرتبہ آتا ہے۔ اذان نماز کے لیے ندا ہے، نماز کے لیے اعلان ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اذان، ٹھیک ہے، اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر کے اوپر ختم ہوتی ہے۔ تو اذان کے اندر 6 مرتبہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی کبریائی کا اعتراف، اللہ کی عظمت و کبریائی کا اعتراف، اللہ اکبر اذان میں 6 مرتبہ ہے۔ اور ہم جب نماز ادا کرتے ہیں، جو ہماری نماز شروع ہوتی ہے تکبیر سے اور مکمل ہوتی ہے تسلیم پر، تو جو تکبیر تحریمہ ہے اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے۔ رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر، سجدے سے اٹھتے ہیں اللہ اکبر، دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر، رکعت ہماری مکمل ہوتی ہے اللہ اکبر۔ تو ہر رکعت میں 6 مرتبہ، ہر رکعت میں 6 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ کی عظمت و کبریائی کا اعتراف، اس کا اقرار 6 مرتبہ ہر رکعت کے اندر ہے۔ 2 رکعت والی نماز ہوگی تو 12 مرتبہ، 4 رکعت ادا کریں گے 24 مرتبہ، یعنی ہر رکعت کے اندر جو ہم ہر رکعت ادا کرتے ہیں، ہم 6 مرتبہ اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں زبان سے اللہ اکبر، اور اذان کہتے ہیں، اذان کا جواب دیتے ہیں 6 مرتبہ اللہ اکبر۔ تو یہ نماز اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اعتراف ہے، رب کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو تسلیم کر لینا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی کبریائی کو تسلیم کرنا، اور اپنی عاجزی اور انکساری کا اعتراف کرتے ہوئے، اس کا اظہار کرتے ہوئے رب کے آگے جھک جانا، رکوع کے اندر جھک جانا، سجدے کے اندر جھک جانا۔ یعنی یہ افضل ترین عبادت ہے کسی بندہ مومن کے لیے، کہ اس کی جو جسم کا سب سے معزز حصہ ہوتا ہے وہ پیشانی ہے۔ انسان کے جسم کے اندر جو ایک معزز، عزت والا، اکرام والا جو حصہ ہے وہ اس کا چہرہ ہے، اور چہرے کے اندر پیشانی۔ تو اس پیشانی کو رب کے آگے، یعنی رب کے قدموں میں گویا جھکا دیتا ہے، رب کے قدموں کے اندر وہ جھک جاتا ہے سجدے کے اندر۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عاجزی، انکساری، تواضع، ذلت کا اظہار ہے، اور اس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ عبادت کے لیے عاجزی ضروری ہے، انکساری ضروری ہے، تواضع کا اظہار ضروری ہے، رب کے سامنے ذلت کا اظہار ضروری ہے، رب کی کبریائی کا اعتراف ہو، کیونکہ یہ تکبر، کبر کیا ہے؟ تکبر، یہ اللہ کے لیے ہے، اور عاجزی یہ مومن کے لیے، بندے کے لیے ہے۔ وَأَنَا كَبِيرُ الْمُتَعَالِ، کہ رب نے فرمایا نا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب کے لیے تکبر ہے، رب کے لیے کبریائی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کے لیے تمام کی تمام کبریائی ہے، اور بندے کے لیے کیا ہے؟ عاجزی ہے، انکساری ہے، جھک جانا ہے۔ تو نماز کے اندر انسان سب سے زیادہ جھکتا ہے نماز کے اندر۔ تو یہ نماز کی جو ہے نا، یہ شرعی جو ہے نا، یہ تعریف ہے کہ وہ مخصوص طریقہ عبادت جس میں مسلمان اپنے رب کی توحید اور معبود ہونے کا اعتراف اور اقرار کرتے ہوئے رب کی عظمت اور کبریائی کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے جھک جاتا ہے۔ تو اسی لیے عبادت رب کو انتہائی زیادہ محبوب ہے اور پسندیدہ ہے، اور سب سے زیادہ اسی عبادت کی، اسی عمل کی فضیلت ہے، یہی سب سے بڑی نیکی ہے نماز۔ تو یہ نماز عین اللہ کی توحید ہے، نماز عین اللہ، یہ ایمان ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پریکٹیکل ہے، اس کا عملی طور پہ اظہار ہے۔
تو یہ نماز کی تعریف تھی شرعی طور پہ. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.